السلام علیکم ناظرین، کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ سورہ ضحیٰ اپنی 11 آیات میں بڑے گہرے راز، فوائد، برکات، تاثیرات، معجزات اور کرشماتی طاقت رکھتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حکمتیں، ایسے جواہر، ایسے قیمتی اسباق رکھ دیے ہیں جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل دینے کی بھرپور طاقت رکھتی ہے۔ اور اس میں ایسے زبردست راز ہیں جو عام لوگ آج تک نہیں جان پائے، لیکن اس ویڈیو کے توسط سے سب لوگ اس کے کچھ نہ کچھ گہرے راز جان لیں گے۔ یہ بات واضح رہے کہ اکابرین نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور قرآنی تعلیمات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کرشماتی و معجزاتی صورت کی پرکشش آیات کے گہرے رازوں کو بیان کرنے میں توازن برقرار رکھنے پر سرگرمی سے کام لیا ہے اور ایسے الفاظ سے اجتناب برتا گیا ہے جو اس کے بارے میں غلط مفہوم پیش کریں۔ دوسری بات، یہ گہری حکمتیں صرف اس وجہ سے ویڈیو میں بیان نہیں کی جاتی کہ آپ لوگ واہ واہ کر کے آگے بڑھ جائیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے سمجھیں اور اپنی زندگی ان گہری حکمتوں میں چھپی تعلیمات پر ڈھال سکیں، تاکہ آپ کو دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیابی ملے اور راز کی بات کہ آپ ایک قیمتی انسان بن سکیں۔ سورہ ضحیٰ اپنی آیات میں انسانیت کے لیے بڑے قیمتی اسباق پیش کرتی ہے۔ جو انسان اس کے قیمتی اسباق پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکات پیدا فرما دیتا ہے، جس کے سبب اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو ایک روحانی عمل بھی دیں گے جو آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ کیا آپ آج کے زندگی کو بدل دینے والے روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ ضحیٰ قرآن شریف کی 93ویں صورت ہے جو مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی اور پریشانی کے وقت نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے اور آپ کی تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ وہ پریشانی یہ تھی کہ وحی کا سلسلہ کچھ روز کے لیے رک گیا، جس کی وجہ سے کفار نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کا اصل واقعہ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی مبارکہ زخمی ہو گئی، اس سے خون جاری ہوا تو آپ نے فرمایا، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی، اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے غم کی کوئی بات نہیں۔ حضرت جندب نے یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد کچھ روز تک حضرت جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بخاری شریف میں حضرت جندب بن سفیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ 2 یا 3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے 2-3 راتوں سے اسے تیرے پاس نہیں دیکھا۔ تو اسی وقت اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کو تسلی دی کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اور یہ 11 آیات پر مشتمل ہے جو اللہ کے احسانات، وعدوں اور احکام کی یاد دلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین، تسلی اور بلند حوصلہ عطا فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس صورت میں چند پوشیدہ راز پائے جاتے ہیں جو اللہ کی حکمت، اس کی رحمت اور قدرت کو سمجھنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ کے ایک راز اس کے نام اور اس کے مرکزی موضوع کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ ضحیٰ کا مطلب عربی اصطلاح میں صبح کی چمک یا شروع دن، جو روشنی، گرمی اور کاموں کی سرگرمی کا وقت ہے۔ یہ صورت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قسم سے ہوتا ہے کہ قسم ہے چڑھتے دن کی اور رات کی جب وہ اندھیرے سے چھا جاتی ہے۔ یہ قسم روشنی اور تاریکی کے 2 مختلف حالتوں کے درمیان واضح فرق کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے میں منتقلی کا بھی اشارہ کرتی ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے جب سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور دوسری آیت میں رات کی تاریکی ذکر کی گئی ہے۔ یہ وقت اس کے بالکل برعکس اور متضاد ہے۔
اسی لیے ان دونوں متضاد حالتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ اب اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاشت کا وقت تو اللہ کی رحمت کا وقت ہے اور رات کی تاریکی کا وقت اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے۔ دونوں اوقات کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر ہمیشہ صرف دن ہی دن رہتا تو یہ انسانیت اور تمام جانداروں کے لیے نہایت سخت اذیت کا باعث بن جاتا، اور اسی طرح اگر ہمیشہ رات ہی رات رہتی تو بھی اذیت تھی۔ اسی طرح وہی کے آنے کے وقت کو اللہ کی رحمت کا وقت اور نہ آنے کے وقت کو اللہ کی ناراضگی کا وقت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ بات حق ہے کہ وہی کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لذت و سرور حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہی اعصاب و شکن اور تکلیف دہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ سخت سردی میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ وہی کے بعد آپ کو کچھ آرام کا وقفہ بھی دیا جائے، اور یہ وقفہ ابتداءً زیادہ تھا، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ آہستہ آہستہ بار وہی کو برداشت کرنے کے قابل ہوتی گئی تو یہ وقفہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینے کا کام سر انجام دیتی ہے کہ یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہیں۔ یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانات کے بارے میں یاد دہانی کرواتی ہے کہ کس طرح اللہ نے آپ کو یتیم، راہ بھولا اور مسکین کے طور پر پایا تو آپ کو پناہ دی، آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو غنی کر دیا۔ یہ صورت اپنی اختتامی آیات میں اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ بس یتیم اور مانگنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو اور اللہ کی نعمتیں بیان کرو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ نیومیریکل ہارمنی اینڈ سیمیٹری کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ بات آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ اس صورت میں آیات کی خاص تعداد ہے جو تعداد میں 11 ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نمبر 11 کی اہمیت بہت خاص ہے، کیونکہ یہ ایک طاق عدد ہے۔ طاق عادات اکثر انفرادیت اور وحدانیت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سورہ ضحیٰ میں 30 الفاظ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ 3 کا ضرب ہے جو کمال اور مکمل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کے کمال اور دین کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سورہ ضحیٰ میں 165 حروف ہیں جو کہ 11 کا ضرب ہے۔ اس تناظر میں یہ اس توازن اور ہم آہنگی کی علامت ہے جو دین اسلام انسانوں کو ہدایت اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک جامع طریقہ فراہم کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ ضحیٰ میں پائے جانے والے یہ عددی نمونے اسلام کے بنیادی عقائد کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ہدایت کا کمال اور دین اسلام کی پیروی کرنے والوں کی زندگیوں میں توازن اور ہم آہنگی وغیرہ۔ مزید برآں سورہ ضحیٰ کی ایک متوازی ساخت ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ حلف جو کہ پہلی سے دوسری آیت تک ہے، دوسرا حصہ تسلی جو کہ تیسری سے 5ویں آیت تک ہے، اور تیسرا حصہ احکام پر ہے جو کہ 6ویں سے 11ویں آیت تک ہے۔ اب یہاں سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر حصے میں آیات کی تعداد مختلف ہے، بالترتیب 2، 3 اور 6، تاہم ہر حصے میں الفاظ کی مساوی تعداد ہے، یعنی ہر ایک میں 10۔ مزید یہ کہ ہر حصے میں حروف کی مختلف تعداد ہے، بالترتیب 50، 55 اور 60، تاہم ہر حصے میں نقطوں کی تعداد بھی مساوی ہے، ہر ایک میں 22۔ اور یوں اس عجیب و غریب کیلکولیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ ضحیٰ اپنی پرکشش آیات میں ایک قابل ذکر توازن رکھتی ہے۔ سورہ ضحیٰ سے جڑے اور بھی بہت سارے راز ہیں جنہیں ایک مختصر ویڈیو میں بیان کرنا دشوار ہے، لیکن ہم نے سورت سے جڑے چند خاص پوشیدہ راز جان لیے ہیں۔ ان رازوں سے قرآن شریف کی خوبصورتی، گہرائی اور حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اپنی آیات کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت، الہام اور ترغیب جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور یہ صورت خاص طور پر مشکل، پریشانی اور مصیبت کے وقت ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی نعمتوں کا اعلان کرنا سکھاتی ہے۔
اللہ ہمیں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو سورہ ضحیٰ سے جڑا ایک بڑا ہی طاقتور روحانی عمل دینے جا رہے ہیں۔ یہ عمل ہم ان لوگوں کے کہنے پر آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو آئے دن ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں کہ روزگار کے لیے، ملازمت کے لیے کوئی مجرب عمل بتا دیں، ہمارے حالات بہت سخت ہیں، مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے، ضروریات زندگی خریدنے کے لیے وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ عمل ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا جو حلال اور اچھے روزگار کی تلاش میں ہیں۔ اگرچہ اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو میں یہ عمل کرنے کا مکمل طریقہ کار بتا چکے ہیں، لیکن اگر آپ مختصراً جاننا چاہتے ہیں کہ عمل کیا ہے تو ہم آپ کے لیے یہاں مختصراً بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ یہ عمل کر سکیں۔ اگر آپ تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اس پر جا کر آپ اس عمل کا مکمل طریقہ کار کافی گہرائی سے جان سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ نے نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے اور سورہ ضحیٰ یوں پڑھنی ہے کہ جب کاف آئے تو اس کے کاف کے ساتھ 9 مرتبہ یا کریمو پڑھیں۔ یہ اسم آپ نے ہر کاف پر پڑھنا ہے۔ اس صورت میں کل 9 مقام پر کاف آیا ہے، آپ نے ہر کاف کے ساتھ یا کریمو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ملازمت ضرور مل جائے گی۔